اقبال کلندر لاہوری بولیا کہنے لگا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ نے۔ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ پہلے فاروقی و سلمانی بناؤ، قوم آپ کے ساتھ کھڑی تب ہوگی۔ ان کو آپ جو ہے ننگے بدن دکھا کر عورتوں کے جہاد پر ان کو تیار کر رہے ہیں آپ۔ پہلے ان کو بتاؤ کہ محمد عربی کے غلام کیسے لڑے، عقبہ بن نافع کی قیادت میں صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے کیسے ڈال دیے، ہاں جی 40,000 لشکر خالد بن ولید دا بندے کٹ کے کیسے لے گئے۔ اے پہلے انہوں دسو حضرت کاکا نے شیر دے ہاتھ منہ کنج دے دیتا، اے پہلے ساریاں گلاں دسو۔ حضرت عمر نے اپنے باپ حضرت خیسمہ میدان بدر کی طرف جانے لگے تو حضرت خیسمہ کہنے لگے اپنے باپ نو ابا جی میں جانا ہے بدر دی طرف۔ حضرت خیسمہ کہنے لگے میں جانا ہے، انہوں نے کہا تسی کیویں جانا ہے؟ میں جانا ہے۔ پیو پتر دی لڑائی ہو گئی، دکانداری دے پیو پتر نو تسی لڑدے ویکھے ہونا ہے، پیسے تے پیو پتر نو لڑدے ویکھے ہونا ہے، رشتے تے پیو پتر نو لڑدے ویکھے ہونا ہے، لیکن طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو اے زمین تے آسمان نے نہیں ویکھے ہونا، گردن کٹان واسطے پیو پتر لڑ رہے ہو۔ پہلے یہ قوم کو بتاؤ، ہاں جی اے محمد عربی دے غلاماں دی پہلے دسو تو صحیح۔ انڈیا اور ہندو گاں دا موتر پینے والے کو کیا جرت ہے کہ وہ ہماری سرحدوں پر بات کرے؟ دھوتی باندھنے والے کو کیا پتا ہے، ہندو کفر کلی والے کو کیا پتا ہے کہ محمد عربی کے غلام کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیسے پڑھتے؟ اور تم تو اللہ اکبر کی آوازیں بند کرا رہے ہو۔ میجر امیر افضل نے، باقی رہ گیا اس قوم دی بات، میجر امیر افضل نے لکھیا انہیں کہا 1965 دی جنگ 1 لاکھ بندہ لاہوروں چلیا، ساڑھے نہ فوج نہ مدد کرن تے چھاونی وچ 50,000 رہ گیا، اگے چلے تے جناب کوئی تھوڑے جہ رہ گیا، مناواں والے تھانے جڑے او کوئی 1400 بندہ رہ گیا تے کہنے لگا ساڑھے نال جڑے جنگ شریک ہوئے سن نا لاہوری، اے حضور پاک کا جلال و جمال میجر امیر افضل دی اتنی موٹی کتاب ہے اودے وچ بھی انہوں نے لکھیا، اور پاکستان کتاب جڑی انہوں نے لکھی اودے وچ بھی انہوں نے لکھیا، انہیں کہا صرف لاکھ بندے وچوں 14 لاہوری سن جڑے نہ ساڑھے نہ جہاد تے گئے۔ انہاں کول تسی توقع رکھدے ہو راحیل شریف صاحب انہاں کوئی نہ جانا، اے تے لاکھ جو 14 نکلدے نے تے حساب لا لو لاہور دی کتنی آبادی ہے۔ ہاں جی انہاں نو میکڈونلڈ دے راتی لینا ویکھے کرو، جے انہاں وچ کوئی غیرت ہوندی مسلماناں وچ تے میکڈونلڈ دے گوشتاں وچ کیڑے پے جانے سن، KFC تے AFC تے فلانی FC انہاں دے کیڑے پے جانے سن گوشتاں وچ۔ کسے انہاں کہا تسی حضور دے خاکے بنائے، اسی تواڈے تھکن بھی کدے نہیں آنا تواڈیاں دکاناں تے، لیکن لینا انج لگیاں ہوندیاں جویں مفت اتھوں لگ رہے ہوندے۔ انہاں کولوں توقع رکھدے ہو جڑے اپنے نبی دی عزت تے بھی پیرا نہیں دے سکے۔ اگر پاکستان کو قوم کو تیار کرنا ہے تو عورتوں کے جسم دکھا کر یہ تیار نہیں ہوں گے، ان کو رات کے وقت قرآن پڑھا کر تیار کرو، ان کو سورہ توبہ اور سورہ انفال پڑھاؤ، ان کو جنگ یرموک بتاؤ کہ نابینا صحابی بھی آنکھیں بھی نہیں تھی پھر بھی میدان میں چل پڑے۔ اے جذبہ کتوں آنا ہے؟ ایتھے تے لوگ ایڈے جناب طاقت حضور دی عزت دا نام نہیں لیندے، عبداللہ ابن ام مکتوم دا اکھاں بھی کوئی نہیں سن جنگ یرموک، اے پہلے پڑھاؤ اس قوم نو۔ اے تے صحابہ نے کہا تسی کدھر چلے ہو، تہاڑیاں تے اکھاں بھی کوئی نہیں، اسی تانوں سنبھالاں گے۔ آپ نے فرمایا میں سنیا اوتھے مسلماناں نو لوڑ ہے، انہاں دیاں 11 صفاں ساڈے بندے بڑے کم ہیں، کم از کم ایک بندے دا تے اضافہ ہو جائے گا۔ تو پھر آخری گل آپ نے فرمایا میں سنیا جنگ بڑی ڈاڈی ہے، اے نابینا تو انہاں دی اکھاں والے کتنے ڈاڈے ہونے۔ آپ نے فرمایا کہ گل انجے جے موقع بن گیا کوئی عجیب، جے تانوں ہو گئی شکست جھنڈا مینوں نہ پا دینا، تہاڈیاں تے اکھاں تسی نس جانا میدان وچ، میں تہاڈا جھنڈا نہیں گرن دیاں گا۔ پھر انہاں نوں دسو کہ اکرمہ بن ابی جہل گھوڑے تو تھلے کیوں آئے؟ جنگ یرموک وچ گھوڑے تو تھلے آ گئے ابو جہل دے پتر، بعد حضور دا کلمہ پڑھیا، فرمایا اس موت تے ہاتھ بیعت کرو جنہیں واپس نہیں جانا۔ حضرت خالد بن ولید اگے آ گئے، انہوں نے کہا بابا کی کروں ہے اجے تیری بڑی لوڑ ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد نو کہنے لگے پیچھے ہٹو، تسی پہلیاں صفاں وچ آ گئے سی غلامی وچ، اسی آخر تے آیا، آج اکرمہ اپنی ساری قضا کرنا چاہتا ہے۔ پہلے گلاں تے دسو لوگوں نو،
سب تو پہلے آپ دے پتر نے بیعت کی تھی. جس قوم دے لوگ اپنے پتروں نو ناموس رسالت تو بچا بچا کے رکھن، یہ ملک کی تقدیر بدلیں گے؟ یہ تو اپنے بچوں کو کہہ رہا حالات نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک، بس سیدھی سیدھی نماز پڑھیا کرو. تو انہیں جانا جب سب کچھ تو حضور کی ذات ہے، کون سی نمازیں تو پڑھتا ہے؟ جو اپنے بچوں کو ناموس رسالت پر بات نہ سننے دیں، نہ بات کرنے دیں. نہیں نہیں، سیدھا سیدھا دین. دین تو رسول اللہ کی ذات کا نام ہے. اگر حضور کی ذات کا نام نہ ہوتا تو ایک تیر بھی حضور کی طرف صحابہ نے نہیں آنے دیا. میدان احد میں 70 صحابہ انج کٹے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے گردناں کٹاتے رہے. فرمایا وجہی لوجہ کل وقاؤ نفسی لنفس کل فداؤ. فرمایا ذلیلو، تیر حضور کی طرف آئے یہ ہمارے جسم اور ہمارے چہرے جب ختم ہو جائیں گے پھر کوئی تیر حضور کی طرف آئے گا، اس سے پہلے کوئی تیر نہیں آ سکتا حضور کی طرف.